ایک اور سیریس پرابلم جو تھا، جو میں نے نوٹ کیا، اور بہت سیریس پرابلم تھا ہماری یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر انگلش لینگویج، ظاہر ہے ساری کتابیں انگلش میں ہیں، انہوں نے سارے امتحان انگلش میں دینے، ان کو سننا بھی پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے، لکھنا بھی پڑتا ہے، اور پڑھنا بھی پڑتا ہے کمپریہنشن کے ساتھ، اور اس میں بہت کمزوری تھی. ہمارے گریجویٹ باہر جاتے تھے، وہ انگلش نہیں بول سکتے تھے، سن بھی نہیں سکتے تھے. ڈراپ آؤٹ ریٹ اسی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتا تھا کہ اگر بیسک انگلش لینگویج نہیں آتی. ایک اور مسئلہ ہمارا جو لامس میں نہیں ہے، نسٹ میں نہیں ہے، پاس میں شاید تھوڑا تھا، کہ ڈائیورسٹی اسٹوڈنٹس کی انگلش لینگویج تھی. چاروں چیزیں، کمپریہنشن، یہ سارا، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ، اس میں بہت ڈائیورسٹی تھی. ایک بچے کو چھٹی جماعت کی انگلش آتی ہے لیکن ایف ایس سی پاس کر لی ہے، ایک کو 7ویں یا 8ویں یا 9ویں کی آتی ہے. اب ٹیچر کس کے اوپر کانسنٹریٹ کرے؟ ایک بہت سیریس مسئلہ. 3 کورسز پڑھانے کے بعد انگلش کے، اور چھوٹے چھوٹے سیکشن بنانے کے باوجود یہ حالت ہے کہ مجھے جو میسیجز آتے ہیں، میلز آتی ہیں، وہ اردو، رومن اردو میں لکھی ہوئی آتی. تو اس کا ہم نے کیا حل سوچا؟ دیکھیں، یہ ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، تو اس میں ہم نے سوچا کہ ہماری یونیورسٹی کیا واحد یونیورسٹی ہے جس میں یہ کچھ ہے، یا کسی اور یونیورسٹی کے اندر بھی اس طرح کی ڈسپیرٹی ہوتی ہے؟ اب یہ ڈسپیرٹی اگر آ جائے تو آپ کا جو سمیٹو اسیسمنٹ ہے وہ کام نہیں کرتا، اور لیکچر میتھڈ بھی کام نہیں کرتا، بالکل فیل ہو جاتے. اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ از اے بگ ایشو. بولنا، یو کین ناٹ کمیونیکیٹ ان رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. 1 ٹیوٹر فار ایوری لرنر آپ کو ماڈل بنانا پڑے گا، اینڈ اونلی ٹیکنالوجی کین سالو دس پرابلم. تو ہم نے یہ نوٹ کیا جب میں نے دیکھنا شروع کیا باہر کے ملکوں کو. مزے کی بات یہ ہے کہ MIT، آپ جانتے ہیں کتنا زبردست انسٹیٹیوٹ ہے، فیسنگ سملر پرابلمس. وہ کیسے؟ 40%، 30 سے 40% اسٹوڈنٹس چائنا سے آتے ہیں، اور وہ کتنی بڑی آبادی ہے چائنا کی، اس میں سے سلیکٹ ہو کے یہ بچے آتے ہیں. کتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے وہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ان کا ان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہو کہ 1 سال 2 سال خرچ نہ ہو. 5ویں جماعت کی انگلش نہیں آتی انہیں. تو جناب ہم نے دیکھا کہ ایک لینگویج، ٹرانسپیرنٹ لینگویج سسٹمز کا ایک سافٹ ویئر اویلیبل ہے، سسٹم اویلیبل ہے، جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی رجسٹریشن ہوگی، وہ آپ کو رجسٹر کر لے گا، اور اس کے بعد وہ کیا کمال کرتا ہے، کمال وہ یہ کرتا ہے، بنا وہ فائدہ MIT والے اٹھا رہے تھے پہلے، کہ وہ چائنیز جو آتے تھے ان کو کچھ مہینوں میں ہی انگلش سکھا دیتا تھا. وہ پیڈاگوجی کے طریقے وہ استعمال نہیں کرتا تھا جو عام طور پہ 6، 7، 8ویں کلاس میں ہم تو لے کے جاتے ہیں نا، اس طرح سے وہ نہیں پڑھاتا تھا. وہ بڑی مزیدار بات کرتا ہے، بائک، BY اور KI، بائک. بیفور یو نو اٹ آپ انگلش بولنا، لکھنا، سننا، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو MIT والوں کو یہ پرابلم فیس ہوا، انہوں نے یہ سسٹم لے لیا یا بنوا لیا یا کسی کمپنی نے بنا کے دے دیا. اس سسٹم کو جب ہم نے خریدا یہ، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کتنا ایفیکٹو ہے. ہمارے ہاں اچھا، یہ موبائل فون پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. میں نے چیک کرنے کے لیے کہ میرا ڈرائیور جو ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، 6ٹھی جماعت سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا تھا وہ، اس کا میں نے اکاؤنٹ بنوا دیا یہ دیکھنے کے لیے، اور ٹیچر سے کہا کہ آپ نے اس کی ہیلپ بالکل نہیں کرنی کلاس روم میں. باقیوں کی تو وہ ہیلپ کرتی ہیں، وہ سسٹم استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر بھی موجود ہوتا ہے. میں نے کہا اس کی ہیلپ نہیں کرنی آپ نے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سسٹم بذات خود کتنا
انڈیپینڈنٹ ہے لرننگ کروانے کے لیے. یہ مختلف سلائیڈز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا میتھڈ ڈکلیریٹو ایکسیلریشن، کس طرح ہم تیزی سے لے کے جاتے ہیں، کس طرح یہ پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی، اس کا رائٹ مکس آف پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ساری سلائیڈز اس کے بارے میں ہے. یہ 5 پرنسپلز ہیں جو وہ سائٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہم نے اپنے ڈیزائن میں انکارپوریٹ کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انگلش کتنے جلدی بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو وہ پرابلم تو ہمارا سالو ہو گیا انگلش کا، کہ اب ہمیں کوئی 10-15 ہزار ڈالر دینے پڑیں گے سال کے. اس میں تقریباً سارے اسٹوڈنٹس کو ہم اکاؤنٹس کھلوا دیں گے فی الحال. اور جو ٹوٹل ریٹ بنتا ہے پر اسٹوڈنٹ وہ $1، اگر آپ زیادہ بڑا پیکج خریدیں $1 پر اسٹوڈنٹ بنتا ہے، 1 سال کا خرچہ. تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنا ایفیکٹو سسٹم اور کتنی کم قیمت میں. ہمارے پاس انگلش کے ٹیچر ہی نہیں ہیں اتنے کہ ہم سب کو انگلش سکھا سکیں. وہ ٹیچر بنانا اور کہ وہ اس گاؤں میں جا کے پڑھا سکیں ناممکن ہے. اگر ہم ساری آبادی کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے غریب بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، تو یہی اس کا ایک، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم ہم پاکستان میں اپنی یونیورسٹی میں خود سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ٹیکنالوجی کا ایک اہم پارٹ ہے. ہم اس کو، جو اس کے پیچھے پیڈاگوجی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بڑی اسٹرانگ پیڈاگوجی ہے. بہت سارے نیورو سائنٹسٹ، پیڈاگوجسٹ، سائیکالوجسٹ، لنگوسٹکس کے ماہر درجنوں اس سسٹم کے بنانے کے پیچھے تھے اور اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے پیچھے تھے. ہم وہ خود سے پیڈاگوجی شاید ڈیزائن نہ کر سکیں، ہم اسی کو ڈٹو کاپی کر لیں ریورس انجینئرنگ کر کے. یہ اور پھر اس کے بعد ہم یہ سسٹم پاکستان کے ہر اسکول میں نہیں بلکہ وہ بچے جو نہیں بھی پڑھتے ان کے اکاؤنٹس بنا دیں. وہ خود سے فارغ وقت میں یہ سارا کچھ سیکھنا شروع کر دیں. یہ میرے ڈرائیور کی تصویر ہے. یہ وہ میرے گھر بیٹھ کر مجھے دکھا رہا ہے کہ آج کا پروگریس میری کتنی اچھی تھی. کسی انسٹرکٹر کی ہیلپ نہیں تھی اس کو، اس کے باوجود یہ اس کے انٹرفیسز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جیسے وہ کوشچن پٹ کرتا ہے اور جو چوائسیز دیتا ہے آپ کو، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. وہ کس طرح آہستہ آہستہ ان کو ورڈ سکھانا شروع کرتا ہے لمیٹڈ چوائسیز دے کر. اور جو سب سے مزے کی بات ہے، وہ شروع سے ہی، جو ہم نہیں کرتے انگلش میں، شروع سے ہی 4 چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے. لسننگ بھی، اسپیکنگ بھی، ریڈنگ بھی اور رائٹنگ بھی. یہ ساری 4 چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ بول بھی رہا ہوتا ہے، وہ سسٹم میں اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا پروننسیشن اس کو اس طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. بالکل فارمیٹیو اسسمنٹ، انٹریکٹیو لرننگ، انسٹنٹ فیڈ بیک اینڈ فارمیٹیو اسسمنٹ کی یہ ایک بہت ہی درخشاں مثال ہے. یہ شروع میں اس کا اسکور کم تھا، اس کے بعد اس کا اسکور زیادہ ہونا شروع ہوا. ہم اپنے ایل ایم ایس پر اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کے سسٹمز کو بنانے کی کوشش کریں گے، استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر بچے کو، پاکستان کے ہر بچے کو، وہ ہمیں پیارا ہے. 14 اگست ابھی گزری ہے، آزادی کا دن، وہ ہمیں پیارا ہے. ہم اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم انگلش ٹیچر اتنے نہیں بنا سکتے کہ اس کو، ہم میتھس ٹیچر اتنے نہیں بنا سکتے کہ اس کو ایجوکیٹ کر سکیں. ہم سائنس ٹیچر اتنے نہیں پیدا کر سکتے. واحد حل یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے یقین ہے یہ کورس پڑھنے کے بعد، اور اس کورس کے ساتھ ایک کتاب بھی میں تیار کر رہا ہوں ڈیزائن آف لرننگ کی، جو اسی لیکچرز کے اوپر بیسڈ ہے. وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اس کورس کو پڑھنے میں، انجوائے کرنے میں، سوچنے میں، اور سب سے اہم بات اس نالج کو اپلائی کرنے میں، تاکہ ہمارے پیارے بچے، سارے بچے اسکول جائیں یا نہ جائیں لیکن کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اشرف اقبال.
خدا حافظ.